الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک رذیل اور ذلیل بدعت کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں جو عید غدیر کے نام پر مروج کی جا رہی ہے، اور ذلیل اور رذیل اس لیے ہے کہ ایک تو یہ بدعت ہے اور دوسرا یہ بدعت کئی کفریات پر مشتمل ہے، اور اس کے مقصد میں زندقہ اور الحاد، کفر اور شرک، ارتداد، ہر گندگی جمع کر دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے جو خطبہ غدیر ہے جس میں خیانت کی جاتی ہے، اور اس کو پورا بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، عنوان تو یہی دیتے ہیں خطبہ غدیر اور عید غدیر، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ خطبہ غدیر کو صحیح معنوں میں پیش کر سکیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے خطبہ غدیر کا ایک حصہ گزشتہ بیان میں ذکر کیا، اور جو دوسری بات تھی وہ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ساتھ کچھ اور موضوعات کے ساتھ ذکر ہوگی۔ تو خطبہ غدیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اعلان کیا، انما انا بشر، میں ایک بشر اور انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی، رسول ربی سے مراد موت کا فرشتہ ہے کہ ان قریب آئے گا میرے پاس ربی، میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ، موت کا پیغام لانے والا، فاجیبا، تو میں قبول کروں گا، وانا تارکن فیکم ثقلین، اور میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور،
ساری ہدایت اسی کتاب اللہ میں ہے اور نور بھی اسی کتاب اللہ میں ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے چنگل لگانا، مضبوطی سے پکڑنا، اسی کو ایمان کا ماخذ قرار دینا۔ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، جتنے لوگ زور لگائیں تمہارے مقابلہ میں، کوئی روایتیں، حکایتیں، اقوال، قول، کٹورے، آوازیں، کسی کی طرح متوجہ نہیں ہونا۔ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اسی کتاب کو سینے سے لگانا۔ فَحَثَّ عَلَى کتاب اللہ وَرَغَّبَ فِيهِ، آپ نے بار بار کتاب اللہ کی ترغیب دی اور اسی کی وصیت کی کہ میری موت کے بعد اللہ کی کتاب پر قائم رہنا اور کسی صورت میں بھی اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ خطبہ غدیر کی ابتدا ہے جو کسی ذاکر کے منہ سے بھی نہیں سنو گے، اور کسی ذاکر نما میراثی خطیب وہ بھی اس کو بیان نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ بیان کرے تو ہر باطل کی جڑ نکل جائے گی۔ آج جتنے باطل فرقے ہیں انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا اور اپنی جھوٹی روایات اور حکایات، خواب، قول، بزرگ، ہمارے اکابر، اسی کوڈ پہ لوگوں کو گمراہ کیا اور خود گمراہ ہیں۔ پیغمبر کریم نے فیصلہ کیا کہ جب مجھ پہ موت آ جائے تو میں کتاب اللہ کو نہیں چھوڑنا، اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا دوسرا کیا ہے؟ میری سنتی۔ ساتھ ایک تیسری چیز فرمایا ثم قال، یہاں زید بن ارقم کہتے ہیں ثم قال، اس کے بعد ایک تیسری چیز بھی آپ نے ذکر کی، اور وہ یہ تھی کہ اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا۔ دین لینا کس سے ہے؟ کتاب اللہ سے، اتباع کتاب اللہ کی اور میری سنت کی۔ اور جو میرے رشتہ دار اہل ایمان ہیں تو ان کے لیے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کا اکرام کرنا، ان سے محبت سے رہنا اور ان کے حقوق کو پورا کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، پھر میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کو میں یاد کراتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق۔ فقال لہ حسین، یہ تابعی ہے، اس نے زید بن ارقم سے پوچھا وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ یا زید أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اس نے سوال کیا کہ کیا یہ جو اذکرکم اللہ فی اہل بیتی غدیر کے موقع پہ آپ نے فرمایا تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں آپ کے اہل بیت سے نہیں؟ فرمایا نساؤہ من اہل بیتی، آپ کی بیویاں اصل آپ کے اہل بیت ہے۔ نساء، اب یہ جملہ کون بیان کرے گا؟ یہ بھی حدیث غدیر کا ہے کہ آپ کی بیویاں وہ تو اصل اہل بیت سے ہیں، بلکہ آیت تطہیر وہ نازل ہی ازواج مطہرات کے متعلق ہوئی، اور پھر جب ازواج مطہرات کے آپ حجروں کے سامنے جاتے تو سلام بھی یوں کرتے السلام علیکم یا اہل البیت۔ تو ازواج مطہرات کے حجروں کے سامنے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام یہی ہوتا السلام علیکم یا اہل البیت۔ اور حدیث افک میں نبی کریم علیہ السلام نے جب منبر پہ اعلان کیا کہ کون آدمی ہے جو میرا معاون بنے فی اہل بیت، اس آدمی کے بارے میں جس نے مجھے ایذا دی ہے اور تکلیف دی ہے، کس بارے میں؟ فی اہل بیتی، خاص کر سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کے آپ نے فرمایا کہ میری یہ اہل بیت، اس کے بارے میں جس نے مجھے ایذا دی تو کون میرے اس کے مقابلے میں حمایت کرے گا؟ تو یہ آپ نے منبر پہ، اور اس پہ تو دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں، پورا قرآن پڑھ لے۔ قرآن مقدس میں جہاں بھی اہل بیت کی بات آئی تو اہل بیت سے مراد اول مصداق بیویاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ ہود میں ہے، اور وہاں فرشتوں نے کیا کہا کہ رحمت اللہ علیکم اہل البیت، حضرت ابراہیم کی بیوی ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اذ قال لأہلہ امکثوا، جب حضرت موسیٰ نے اپنی اہل کو کہا امکثوا، ٹھہر جاؤ، تو اہل سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ کی بیوی، حضرت ابراہیم کی بیوی۔ اور خود سورہ احزاب میں 22 قرینے موجود ہیں سیاق و سباق میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر میں فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہل البیت، تو 22 قرینے سیاق و سباق میں موجود ہیں کہ جہاں صرف اور صرف ازواج مطہرات مراد ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق اور اس سے مراد وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ تو یہاں حسین راوی ہے، یہ کہتا ہے کہ زید یہ جو اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اس حدیث میں اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اس حدیث کے اندر اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ کیا پیغمبر کی بیویاں اہل بیت نہیں؟ فرمایا نساؤہ من اہل بیتی، پیغمبر کریم کی بیویاں وہ آپ کی اہل بیت ہیں، بلاکن اہل بیتی ہی من حرم الصدقہ بعدہ، اور لیکن یہاں حدیث میں عام ہے، حدیث میں ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں۔ قرآن پاک میں جو اہل بیت کہا گیا وہ صرف ازواج رسول کو، اور اس حدیث میں ان کو کہا گیا کہ جو جن پہ صدقہ حرام ہے، اور وہ کون ہے؟ من ہم؟ قال ہم آل علی با آل عقیل با آل جعفر با آل عباس، یہ ان میں کون ہے؟ حضرت علی کی آل علی، حضرت علی کا صرف 2 بیٹے یا سارے بیٹے؟ آل علی، 2 نہیں، آل علی، حضرت علی کی آل، اور صرف حضرت علی کی آل نہیں، آل عقیل، عقیل کی آل، بآل جعفر، اور جعفر کی آل، بآل عباس، پیغمبر کریم کا چچا عباس، ان کی آل، آل عباس۔ کالا کلو ہؤلاء، یہ سب ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے؟ قال نعم، زید بن ارقم نے کہا بالکل ان پہ صدقہ حرام ہے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی بات جو غدیر پہ ہوئی۔ آپ اس حدیث کے کسی لفظ میں دیکھو کہ کہیں حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا ذکر ہے؟ ڈرامہ دیکھو، دعویٰ دیکھو اور دلیل دیکھو۔ دعویٰ کریں گے پہاڑ جتنا، اور یہ مذہب مجوسی ہے ہی تضاد کا مجموعہ، اور سارا تضاد کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت پہ نص موجود ہے، بلکہ
पैगंबर की बेसत का मकसद ही खिलाफत बिला फासले हजरत अली के लिए, और जो लफ्ज लाए तो यहां तो निशान भी नहीं जो इमाम मुस्लिम ने नकल किया, और इसका पसे मंजर में बुखारी से अर्ज कर चुका हूं कि आपने क्यों फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं, अल्लाह तुम्हें याद दिलाता हूं कि मेरे अहले बैत के साथ एहतराम का मामला करना, मोहब्बत और इकराम का मामला करना। इसकी बुनियाद और वजह क्या थी? वो जो हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु यमन गए और यमन से बाद शिकायत लगी, तो उन शिकायत के इजाला में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये जुमले फरमाए और हजरत अली के साथ मोहब्बत, और बल्कि तमाम वो आपके रिश्तेदार जिन पे जो ईमान की दौलत से माला माल हुए, तो वो अहले बैत नसब है, तो अहले बैत नसब का एहतराम का हुक्म दिया। जहां एक बात समझ ले कि पैगंबर करीम की अहले बैत वो तीन किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अहले बैत सकूनत है, जिनको सूरे अहज़ाब की आयत में ततहीर का तमगा दिया गया और उन्हें अहले बैत रसूल नस्कती में करार दिया गया। तो वो पैगंबर करीम की फकत अज़वाज मुतहरात है और पैगंबर की बीबियां, तो इनका नाम क्या है? अहले बैत सुकूनत। और नंबर दो, वो अहले बैत जो पैगंबर करीम के करीबी रिश्तेदार जिन्हें ईमान की दौलत नसीब हुई और जो ईमान नहीं लाए, जैसे अबू लाहब है और इस तरह के लोग हैं, वो अहले बैत के साथ उनका ताल्लुक नहीं। वो हजरात जो ईमान लाए और हैं प्यारे पैगंबर के रिश्तेदार, वो कौन है? अहले बैत नसब। और नंबर तीन, क़यामत तक ताइफ़े मंसूरा जो पैगंबर करीम के मुत्तबे ताइफा है और बिदअत से बचने वाला, शिर्क से बचने वाला, रस्म और रिवाज से बचने वाला, और मा आना अलैहि व असहाबी पर चलने वाला, क़यामत तक आने वाले, वो आपके अहले बैत नबुव्वत है। तो तीन किस्म के अहले बैत है, अहले बैत सकूनत, अहले बैत नसब और अहले बैत नबुव्वत। ये तीनों किस्म के अहले बैत है और तीनों का एहतराम वाजिब है। दर्जा हर एक का जुदा जुदा है, मरातिब और मर्तबा में फर्क है, लेकिन तीनों का एहतराम ईमान की बुनियाद है। अगर इन तीनों में से किसी एक से भी बुग़्ज़ रखा और किसी एक से भी दुश्मनी की, किसी एक से भी नफरत की, किसी एक की भी तौहीन की, तो ईमान में खलल आएगा और ईमान सलामत नहीं रह सकता। तो अब जरा देखें कि हदीस गदीर पे शोर डालने वाले, उनको भी जरा देख लो कि इस पूरी हदीस में किसी मकाम पर भी हजरत अली की खिलाफत बिला फासल का इशारा तक भी नहीं। अब उन्होंने एक जुमला और लाया कि चलो इससे गुजारा नहीं, एक और जुमला भी फरमाया, और वो जुमला क्या है? वो जुमला भी आधा बयान करेंगे, और वो क्या है? मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला हो। वो कहते हैं ये जुमला भी था, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला हो। तिरमिज़ी शरीफ में ये जुमला भी आया, फला फला किताब में ये जुमला भी आया, और फिर झूठ बोलेंगे और कहेंगे ये जो जुमला है मन कुन्तु मौला हो फअलियुन मौला हो, कहेंगे सबका इजमाए, सब मुहद्दिसीन का इजमाए, ये जुमला मुतवातिर है, ये जुमला फला है। तो पहले तो ये भी झूठ है। मैं ये अर्ज कर दूं कि मन कुन्तु मौला हो फअलियुन मौला हो, इमाम बुखारी की सही बुखारी में नहीं है। इजमा कहां गया? सारे मुहद्दिसीन का इजमा, और फिर नाचेंगे कूदेंगे
امام بخاری کی شرط کے مطابق ہی نہیں تھا، امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر نہیں کیا۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ نمبر 2، امام مسلم نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا، امام بخاری نے بھی ذکر نہیں کیا، امام مسلم نے بھی ذکر نہیں کیا۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اور نمبر 3، امام ذیلی حنفی جو بڑے امام ہیں، نصب الرایا ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک بات کی کہ بعض علماء کہتے ہیں اگر ایک حدیث کی سندیں بہت ہوں تو کچھ نہ کچھ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو امام ذیلی حنفی نے تخریج ہدایہ نصب الرایا اس پہ بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ضابطہ علی الاطلاق درست نہیں ہے کہ یہ کہ ہے ضعیف سندیں ساری جمع ہوں تو کچھ نہ کچھ ثابت ہو جائے گا۔ امام ذیلی فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، بلکہ بسا اوقات سندیں زیادہ ہوں، ساری ضعیف ہوں تو ذوق بڑھ جاتا ہے، اس کوئی حسن درجہ نہیں بنتا اور کوئی مقابل قبول روایت نہیں بنتی۔ اس پر پھر امام ذیلی رحمہ اللہ نے یہی ٹکڑا لایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ فرماتی ہیں یہ مشہور لوگوں کی زبانوں پہ بہت ہے، اس کی سندیں بھی بڑی بیان کی گئی، اور امام ذیلی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ثابت نہیں، اجماع ہو گئی ہے۔ کہتے سب محدثین سنی شیعہ مخالف موافق سب متفق ہے۔ میں کہا جھوٹ ہے، سب متفق نہیں۔ امام بخاری نے ذکر نہیں کیا، امام مسلم نے نقل نہیں کیا، امام ذیلی اس کو صحیح نہیں مانتے، اور وقت کے امام مجاہد فی سبیل اللہ، امام اہل سنت حافظ ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اس پہ بحث کی ہے، اور امام ابن تیمیہ وہ ہے جو اس میدان کا مجاہد ہے، انہوں نے اس پہ بحث کی منہاج السنہ میں اور ثابت کیا کہ یہ جملہ ثابت ہی نہیں ہے، اجماع ہو گئی ہے۔ سنی شیعہ سب متفق ہے، موافق مخالف سب متفق ہے۔ جھوٹ دیکھو، یعنی یہاں سے جھوٹ نکلتا ہے۔ اچھا، پھر میں اس پر بات نہیں کر رہا کہ ثابت ہے یا نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے ائمہ نے جب اس جملے کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا تو اجماع کا دعویٰ کہاں گیا، موافق اور موافق کے اتفاق کا دعویٰ کہاں گیا، یہ بنیادی جھوٹ پہ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں چلو اس کو مان لے، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، مان لے، ثابت کیا ہوگا؟ دعویٰ یہ ہے کہ نص سے نص بالکل صاف صریح نص سے خلافت بلا فصل پہ، اور جو جملہ آیا مولا کے 17 معنی، کتنے معنی بولو، کتنے معنی؟ ہاں مجھے پتہ ہے آپ کا دل بھی ہے میں شہادت پڑھوں، سارے پریشان بیٹھے ہیں بھائی، یہ غدیر قوم ابھی نہیں ختم ہوا، شہادت بھی آئے گی، وہاں پر بھی میں دیکھ لوں گا، شہادت کے فضائل بھی میں کتابیں لایا ہوں، رونے کے فضائل بھی بیان کروں گا، لیکن آگے جو نتیجہ ہوگا وہ ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رونے کے فضائل بڑے بیان کروں گا لیکن نتیجہ مشکل ہوگا، وہ اب سامعین کی مرضی ہے ہضم کر سکیں یا اس کے لیے کوئی پھکی شکی استعمال کریں۔ توجہ کر، اب یہ جو ہے مولا کا لفظ 17 معنی، علماء جانتے ہیں کہ لفظ ایک ہو اور معنی 2 بھی بن جائے نا تو اس کو کہتے ہیں لفظ مشترک، لفظ مشترک، اور لفظ مشترک قابل استدلال ہوتا ہی نہیں جب تک وہ مشترک رہے، اس سے استدلال ہو نہیں سکتا۔ دعویٰ نص کا اور لفظ لائے مشترک،
اور مشترک بھی کتنے معنوں میں؟ 16-17 معنی خود بھی لکھے، 2 3 4 5 6 7 8 9 نہیں، 17 معنی لکھے. جس طرح ہمارا دوسری پارٹی ہے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ، روحی پیش کرتا ہے کہ جو بھی کوئی مجھ پہ سلام پڑھے اللہ میری روح کو لوٹا دیتے ہیں. اب اس حدیث کے 15 احتمال محدثین نے بیان کی، کیونکہ حدیث بنتی نہیں کہ یہ کلام آپ نے زندگی میں فرمایا یا وفات کے بعد. اگر زندگی میں فرمایا تو پھر زندگی میں بھی روح تب آتی تھی کوئی مسلم سلام پڑھتا، اور وفات کے بعد حدیث نہیں. پھر یہاں اندر قبر کی بات ہی کوئی نہیں ہے، لفظ ہی کوئی نہیں. ما من احد نکرہ تحت النفی ہے، جو جہاں سے کوئی بھی سلام پڑھے تو جو سلام پڑھے میری روح لوٹائی جائے گی ہر مسلم کے سلام کے وقت. تو محدثین نے اس کے 15 معنی بیان کیے، 15 معنی. اب جب 15 احتمال آ جائے تو سب علماء متفق ہیں اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. لیکن جہاں 15 آ گئے تو مارکا ابھی بھی کود رہا ہے، جی ہمارے پاس دلیل ہے. اور 15 احتمال، خیر اس کی طرح میں نہیں جاتا. جہاں 17 معنی ہیں 2 اوپر ہو گئے مولا کے. اب ذرا خیال رکھنا ہے کہ جڑ تھی ختم ہو گئی. من کن تو مولا ہو کو صحیح مان لو، تب بھی اس سے نہ خلافت ثابت ہوگی نہ خلافت بلا فاصل ثابت ہوگی. البتہ صرف میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، جب 17 معنوں میں مشترک لفظ ہے تو پھر معنی کیا کریں گے؟ تو سب سے بڑا جو معنی کا ترجیح دی جاتی ہے ضابطہ اور قانون ہے کہ سیاق و سباق دیکھا جاتے ہے کہ یہ بات چلائی کیوں گئی. تو ایک تو میں نے شان برود بیان کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بعد لوگوں کو شکوہ ہوا تھا، شکایت ہوئی تھی یمن کے سفر پہ. تو وہ شکایت آپ کے سامنے آئی، ایک یہ ذہن میں رکھو. اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ نبی کریم علیہ السلام نے جہاں 2 لفظ ذکر کیے، من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، تو پہلا مولا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کبھی اس پہ زور نہیں لگاتے نبی مولا. تو آپ نے تو پہلے اپنے آپ کو مولا کہا ہے. تو اگر خلیفہ بلا فصل مانا ہے تو نبی پاک کس کے خلیفہ بلا فصل ہے؟ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل کرنا ہے تو پیغمبر کریم کس کے خلیفہ بلا فصل ہے؟ اصل کوئی اور ہے اور نبی پاک خلیفہ ہے؟ بالکل کفریہ مانا. تو پھر پیغمبر کریم کو بھی کسی کا خلیفہ ماننا ہوگا، حالانکہ پیغمبر اصل ہے اور خلافت نبوت کی نیابت کا نام ہے. نبی اصل ہے اور خلافت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت کی نیابت کا نام ہے. اور اگر مولا کا معنی خلیفہ ہے تو من کن تو مولا، تو پیغمبر مولا تو پھر پیغمبر خلیفہ بنے، اصل کوئی اور بنے گا. لیکن بنگی کو کیا پتا؟ پھر فعلی مولا ہو، پس علی اس کا خلیفہ بلا فاصلے. ہمارا سوال ہے، یہ خبر ہے انشاء کیا چیز ہے؟ ظاہری بات ہے یہ خبر ہے، اور خبر پیشین گوئی ہے، اور پیغمبر کریم کی پیشین گوئی کبھی غلط ہو نہیں سکتی. پیغمبر نے جتنی بھی پیشین گوئیاں کی کبھی وہ غلط نہیں ہو سکتی. تو اگر یہ مانا ہے کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہوگا تو حضرت علی کو خلافت کتنے نمبر پہ ملی ہے؟ پیشین گوئی غلط ہوئی یا صحیح ہوئی؟
آپ اگر یہ خبر دے رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوگا، تو آپ کے بعد بلا فصل تو خلیفہ علی نہیں ہے، چوتھے نمبر پہ خلافت ملی، تو پھر آپ کی یہ خبر غلط ہو جائے گی معاذ اللہ، اور جو نبی کی پیشین گوئی کو غلط کہے ہوگا تو پکا مسلمان۔ تو اس لیے اگر یہاں مولا کا معنی خلیفہ بلا فاصل لیا جائے تو پیغمبر کی تکذیب لازم آ رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمارا سوال ہے کہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فاصل ہے، جب نبی کریم علیہ السلام یہ بات فرما رہے تھے اس وقت علی مولا تھے یا نہیں؟ بعد میں مولا بننا تھا یا اس وقت مولا تھے؟ اس وقت بھی مولا تھے، اور اس وقت خود نبی زندہ تھے۔ نبی زندہ ہو تو خلیفہ بن ہی کوئی نہیں سکتا۔ پیغمبر خود زندہ ہو تو خلیفہ بن سکتا؟ خلیفہ بنتے ہی تب ہے جب پیغمبر پہ موت مانی جائے۔ توجہ ہے؟ اور حیات دنیاوی کہنے والے بھی سوچیں، ہاں سارے خلفاء کی خلافت کا انکار، تو اصل زندہ ہو خلافت بنتی نہیں، تو خلیفہ بلا فاصل مانا لے تو اس کا مطلب ہے جب پیغمبر اعلان کر رہے تھے تو اس وقت علی مولا نہیں بن سکتے، حالانکہ ہمارا ایمان ہے علی اس وقت بھی مولا تھے، بعد میں بھی مولا تھے، اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ خلیفہ بلا فاصل نہ مانا جائے۔ اگر خلیفہ بلا فاصل کا معنی کیا جائے تو اس وقت حضرت علی کے مولا ہونے کا انکار کرنا ہوگا، اور یہ مولائیوں کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ کہیں اس وقت مولا نہیں تھے، بعد میں مولا بننا تھا، اور بنے وہ بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی بلا فصل بننا تھا اور چوتھے نمبر پہ چلے گئے۔ تو اس لیے یاد رکھو مولا کا خلیفہ بلا فصل مانا لینا یہ کفریہ مانا ہے، اور کئی کفریات کا جامع ہے۔ باقی رہ گیا مانا کیا ہے؟ مانا ہم بتا دیتے ہیں، اسی حدیث کا مانا شارحین محدثین نے کیا، وہ اگر بارے میں آئے تو سن لو۔ فرماتے ہیں من کنت مولا ہو، من کنت اتولا ہو فعلی یتولا ہو، من کنت اتولا ہو فعلی یتولا ہو۔ جس آدمی سے میں محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جس آدمی سے میں محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے، بولو بولو بولو، بڑے مزے کا معنی ہے۔ ملا علی قاری نے یہی شرح کی، اور یہی معنی، دو ہی معنی بنتے ہیں، ایک یہ معنی اور بڑا مزے کا معنی کہ جو جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو میرا محبوب ہے وہ علی کا بھی محبوب ہے۔ ابو بکر میرا محبوب ہے، عمر میرا محبوب ہے، عثمان میرا محبوب ہے، معاویہ میرا محبوب ہے، عمر بن عاص میرے محبوب ہے، ابو موسیٰ اشعری میرا محبوب ہے۔ جس کا جو میرا محبوب ہے علی بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جو پیغمبر کے محبوب تھے حضرت علی ان کے ساتھ معاذ اللہ مخالفت رکھتے تھے، بغض کرتے تھے، تو من کنت مولا ہو فعلی مولا کے خلاف پیغمبر نے خبر دیے لوگوں، جو میرا محبوب ہے وہ علی کا بھی محبوب ہے۔ خبردار کل کوئی بک بک نہ کرنا کہ ابو بکر میرا محبوب تھا علی کا نہیں تھا، عمر میرا محبوب تھا علی کا نہیں تھا، عثمان میرا محبوب ہے علی کا نہیں۔ خبردار، جو میرے محبوب ہیں وہ علی کے بھی محبوب ہیں، میرے سارے صحابہ وہ میرے محبوب ہیں، اور وہ علی بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ ذرا منا عید غدیر اور من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو،
تو پھر ماننا پڑے گا جو پیغمبر کے محبوب ہیں وہ علی کے محبوب ہیں، اور یہ ڈرامہ کے جو پیغمبر کے محبوب ہیں وہ علی کے محبوب نہیں، ان کے درمیان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان رکاوٹیں ثابت کرنا، شکاوتیں ثابت کرنا، شقاق ثابت کرنا، اس پہ تو ایسی کاری ضرب لگی کہ پورا چہرہ بگڑ گیا۔ پیغمبر نے بتا دیا لوگوں مت کسی کذاب کے دھوکے میں آنا، مت کسی تھراڈی کے جال میں پھنسنا، جو میرے محبوب ہیں وہ علی کے بھی محبوب ہیں۔ یہ تھا خطبہ غدیر خم۔ اور دوسرا معنی کرنا ہے وہ بھی کر لے، من کنت مولا ہو من یتولانی فعلی یتولا ہو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے علی بھی محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کون؟ علی بھی محبت کرتا ہے۔ میرے محب سے علی کی بھی محبت ہے، جو میرا ہے وہ علی کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا ہو علی کا نہ ہو، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے علی اس سے محبت کرتا ہے۔ من ابغضہم فببغضی ابغضہم من احبہم فبحبی احبہم۔ اے لوگو میری محبت کا معیار بھی سن لو، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میرا محب ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرے اس سے علی بھی محبت کرے گا۔ تو صحابہ کے محب کا علی محب ہے، بولو صحابہ کے محب کا علی محب ہے۔ مانا کرنا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اور تو نے جو معنی کیے اس پہ میں آتا ہوں، لیکن یہاں ایک تھوڑا سا موڑ میں نکال رہا ہوں ایام کے حوالے سے بھی، اور تھوڑا سا آپ کو میں نمونہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا، اس حدیث کی ابتدا میں یہ جملے بھی آئے ہوئے ہیں کہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجی امہاتہم۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ محبوب نہیں؟ وہ امہاتی وازواجی امہاتہم، کیا میری بیویاں مومنوں کی مائیں نہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، آیت کی طرف اشارہ کیا۔ اور جو کہے کہ میں عائشہ کو ماں ہی نہیں مانتا اسے شرم نہیں آتی غدیر کا نام لیتے ہوئے؟ غدیر پہ کہا گیا ازواجی امہاتہم، میری بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اور یہ عجیب مجوسی ٹبر ہے، حیرانگی کی بات ہے۔ ابھی محرم کے ایام میں صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان خطباء علماء کی خدمت میں بھی، جو واقعہ کربلا کو لے کر ایک جانب جم جاتی ہے، کوئی نفی پہ کوئی اس بات پہ، کوئی ایک پہلو پہ کوئی دوسرا پہلو پہ، اور اس پہ آپس میں نفاق شقاق کا بازار گرم ہے کربلائی روایات پہ۔ تو یاد رکھنا انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کروں گا، لیکن یہاں اتنی بات ذہن میں رکھو، ہمارے بہت سارے ائمہ نے ایک بات لکھی، جب ہم نے بھی مطالعہ نہیں کیا تھا اس واقعہ کا تو ہمیں بھی تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیوں لکھی انہوں نے۔ بڑے بڑے ائمہ نے ایک بات لکھی، انہوں نے کہا کہ کربلائی واقعات بیان کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ اکثر داستان جھوٹ پہ مبنی ہے۔ کس پہ مبنی ہے؟ کذب اور بولو کذب اور جھوٹ پہ مبنی ہے۔ یہاں دو چار باتیں میں عرض کرتا ہوں۔
آج تو ماشاءاللہ آپ کے خطیب بھی رو رو کر بیان کر رہے ہیں، اور سچ میں وہ مزہ نہیں جتنا جھوٹ میں ہے۔ ہاں اب تم بھی خوش ہوتے ہو کوئی جھوٹ سنائے۔ تو یہ واقعہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعہ کے جو عینی شاہدین ہیں مردوں میں، وہ امام زین العابدین علی بن حسین، یہ واقعہ کربلا میں موجود تھے، عینی شاہدین میں سے تھے اور زندہ بچے۔ دوسرے حسن مثنی، حضرت حسن کے بیٹے حسن مثنی، اور تیسرے زید بن حسن، یہ تینوں حضرات واقعہ کربلا میں موجود تھے اور زندہ بچے، اور کربلائی داستانوں کے راویوں میں سے کسی ایک داستان کا راوی بھی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ یہ ذرا چند نکات ذہن میں رکھ لو، جو نوجوان بیٹھے ہو نا، میڈیا والے، فیس بک والے، تم بھی سنو۔ سوال ہے کہ جو عینی شاہد ہے، اور عینی شاہد کون ہے؟ حضرت حسین کا بیٹا علی، علی بن حسین، اس سے تو کوئی روایت نہیں آئی۔ تمہارے خطیب تو ظہر کا ٹائم ہو گیا، ادھرو تیر آیا ان گزر گیا، ادھرو تیر آیا ان گزر گیا۔ دیوبندی خطیب بھی ماشاءاللہ وہ بھی شروع ہے، اور سارے ذاکر شروع ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تیر شیر کی آمد و رفت اور واقعہ کربلا کی کومنٹری، یہ امام زین العابدین سے تو کوئی نہیں بیان کرتا جو اندر موجود تھے۔ انہوں نے بعد میں زندہ رہے، مدینہ منورہ میں رہے، لیکن کبھی بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ حالانکہ وہ حضرت حسین کے زیادہ چاہنے والے تھے آج کے ملنگوں سے، بولو، یا کم چاہنے والے تھے؟ اچھا، حسن مثنی نہیں بیان کرتا، زید بن حسن وہ بھی بیان نہیں کرتا، اور بیان کون کر رہا ہے؟ یہ کومنٹری جو واقعہ کربلا کے بعد میں پیدا ہوا، اور وہ بھی کئی سال بعد۔ واقعہ کربلا پہلے ہو گیا، اور وہ حضرت صاحب، اس کا نام بھی یاد رکھو، اس کا نام ہے لوط بن یحییٰ، لوط بن یحییٰ، ابو مخنت لوط بن یحییٰ، کئی سال بعد واقعہ کربلا کے پیدا ہوا، اور کومنٹری ایسی کر رہا ہے جیسے جیو نیوز سے تعلق ہے، کسی چینل سے تعلق ہے، ادھر سے تیر آیا، ادھر سے فلاں آیا، یہ ٹائم ہو گیا، فلاں خون کا فوارہ نکلا، اس طرح مشکیزیں ہو گئے، عجیب باتیں۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ، اس کی کتاب مقتل الحسین میرے پاس موجود ہے، اور وہ بھی تضادات کا مجموعہ، اور اسی سے آگے طبری نے لیا، اسی سے ابن کثیر نے لیا، اسی سے باقی محرخین نے لیا۔ تو واقعہ کربلا کا واحد راوی وہ ہے، واقعہ کربلا پہلے ہوا اور راوی صاحب بعد میں پیدا ہوئے۔ اب وہ راوی بن گیا جو کربلا میں موجود ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ کربلا کی پوری کومنٹری کس نے بیان کی؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ سوال پہ غور کرو گے تو انشاءاللہ سارے راز کھلتے جائیں گے کہ یہ داستانیں کس نے بیان کی۔ یہ جو عشرہ محرم کا مجالس ہوتی ہے، ذاکر شاکر بیان کرتے ہیں، مجتہد بیان کرتے ہیں، 3 گھنٹے کی مجلس سے مجمع روتا ہے، اور وہاں پر جناب رونے کے فضائل ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ پورا مواد آیا کہاں سے؟ کربلا میں جو موجود تھے وہ تو نہیں بیان کرتے، انہوں نے تو صرف ایک بات بیان کی۔ زین العابدین نے بھی، حضرت زینب نے بھی، حضرت فاطمہ صغرا نے بھی ایک ہی بات بیان کرتی ہیں، اور وہ یہ کہ آئے کوفہ کے شیعوں، او غداروں، او بے ایمانوں، تم نے ہمارے ساتھ غداری کی، تم نے ہمیں بلایا، من قتلنا، تم نے ہمیں قتل کیا، اگر تم قاتل نہیں تو اور کون قاتل ہے؟ یہ کون کہتی؟ کربلا کی عینی شاہدی جو وہاں موجود تھے۔ باقی جو واقعہ کربلا کی کومنٹری ہے،
दास्तानें और कहानियां हैं, इनका हमारा सवाल है ये कहां से आई, कौन था काफिला हुसैनी तुम कहती हो वो शहीद हो गया और उससे ये अफराद बचे, और मुकाबिल कौन थे, ज़ियादी और वही शियाने कूफा खत लिखने वाले बेईमान। तो क्या वो रावी बनने के काबिल हैं जो कातिलीन हुसैन है? वो होंगे तो सिक्का रावी, सच्चे रावी बन गए। तो याद रखो, अगर इस बात को समझ गए तो खुदा की कसम पूरा करबला समझ आ जाएगा। वाकया करबला के जिम्मेदार वही गद्दार टोला है जो उस वक्त से लेके आज तक इस वाकया से फायदा उठा रहा है। उस वक्त से आज तक किस फिरका को फायदा हुआ, माली भी, मजहबी भी और पर्दा पोशी के लिहाज से भी, लिबास के लिहाज से भी, ये वही मजूस का टोला है जिन्होंने हजरत उस्मान के खिलाफ बगावत की। ये वही मजूसी है जो जंगे जमल और सिफीन का सबब बने, जिन्होंने हजरत अली को शहीद किया, हजरत हसन को नेज़े मारे और फिर हजरत हसन को शहीद किया, और फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिख लिख कर और बोरियों की बोरियां भर भर के अपनी वफादारी का यकीन दिलाया, कसमें उठाई, तलाकें उठाई और बोरियां खतों से भर गई। हजारों खत एक एक दिन में जाने लगे और 1 लाख आदमी उसने दावा किया कि हम हुसैनी हैं और हजरत हुसैन के शीजाने हुसैन हम वफादार हैं। उन्होंने झूठ बोला और दगा किया उन गद्दारों ने, और उन्होंने हजरत हुसैन को बुलाया, उन्होंने खुद खैमों को आग लगाई और खुद उन्हें शहीद किया। लेकिन छुपे कैसे? चालाकी देखो दुश्मन की। हालांकि ये शुरू से आ रहे थे कि वही खैबर के यहूदी और बनु नजीर के यहूदी सिर्फ पैतरा बदल के आए और साथ मजूसियत की मिलावट हो गई, मजूसियत यहूदियत मिक्स हो गई। अब सिर्फ ये जुल्म नहीं किया, नवासे रसूल को शहीद करके फिर इस वाकया करबला को एक मुझे का खेत दास्तान बना दिया। अगर कोई ये रिवाजात करबला पढ़े, खुदा की कसम हैरान हो जाता है कि जिस कज़्ज़ाब गद्दार टोले ने हजरत हुसैन पे जुल्म भी किया और जुल्मन शहीद भी किया, और उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे अफसाने तराशे जो तौहीन अहले बैत पे मबनी, तौहीन हुसैन पे मबनी, शहादत के बाद भी इन गद्दारों के टोले ने माफ नहीं किया। दूसरे रंग में तौहीन अहले बैत पे कायम रहे, तौहीन सहाबा पे कायम रहे और ऊपर पर्दा लगा दिया मोहब्बत अहले बैत का। इससे सारे धोखा खा गए। अब जरा सुनो क्या कहती, सिर्फ चंद नमूने में बयान कर रहा हूं कि जो वाकया करबला के रावी उन्होंने पेश किए, इन्हीं की अपनी किताबें। एक तरफ ये बयानिया बनाया कि नाने के दीन को खतरा था, दीन मिट रहा था, हर करबला के इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला के बाद ये इस्लाम को खतरा था, इस्लाम मिट रहा था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम बचाने के लिए कुर्बानी दी। ये बयानिया है जुलूसों में, स्टेजों पे, पब्लिक के सामने, और घर बैठ के अपनी किताबों में क्या लिखा और जहां क्या ज़हन बनाया। ये बिहारुल अनवार मुल्ला बाकिर मजलसी की, और मजलसी उस फिरके का इमाम और बड़ा इमाम, उसने यहां कई मकाम पे लिखा कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु 4 निकाब ज़हन में रखना। इनकी किताबें भरी पड़ी है कि एक तरफ बयानिया ये है इस्लाम मिट गया था, मिट रहा था, तो इस्लाम को जिंदा करने के लिए कुर्बानी दी।
اور یہ جہاد فرض تھا. ایک بیانیہ یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پہلا شروع کرتے ہیں کہ حضرت حسین اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے بھاگ کر نکلے. کئی کتابیں کہہ رہی ہیں. اب وقت کم ہے، میں صرف چند ان کے تضادات بتاتا ہوں، جو چاہے تو انشاءاللہ حوالہ نکال کے دوں گا. دوسری طرف خائف یترقب، فرار من الخوف، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے نکلے. اب وہ بیانیہ کہاں گے؟ اسلام بچانے کے لیے نکلے. پھر یہاں پر یہی راوی کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو لوگوں نے بڑا سمجھایا. ذرا آپ پڑھتے آئیں، سنتے آئیں. اور سمجھانے والے کون تھے؟ محمد بن حنفیہ، حضرت علی کا بیٹا محمد بن علی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی محمد بن حنفیہ محمد بن علی. اس نے سمجھایا کہ بھیا یا حرم نہ چھوڑ، مکہ نہ چھوڑ، حرم نہ چھوڑ اور مت جاؤ. کوفی غداریں، انہوں نے تیرے باپ کے ساتھ، میرے باپ کے ساتھ غداری کی، اور تیرے اور میرے بھائی حسن کے ساتھ غداری کی. یہ تیرے ساتھ بھی غداری کریں گے، اس لیے حرم میں رہو، نہ جاؤ. محمد بن حنفیہ منتیں کر رہا ہے. اگر اسلام مٹ رہا تھا اور اسلام ختم ہو گیا تھا تو پھر محمد بن حنفیہ کیوں منتیں کر رہا تھا کہ اسلام کو جانے دو؟ یعنی بیانیہ ملا ہے. پھر دوسرا آدمی عبداللہ ابن زبیر، اس نے منت کی. عبداللہ ابن عمر، اس نے منت کی. عبداللہ ابن عباس، اس نے منت کی. ان حضرات نے منتیں کی کہ آپ نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. ان میں سے کسی نے نہیں کہا اسلام کو خطرہ ہے، دین کو خطرہ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. یعنی بیانیہ دیکھے، پبلک کے سامنے بیانیہ، جی دین مٹ گیا تھا اور نانے کا دین نہیں بچ سکتا تھا، اس لیے. اور کتابوں میں کیا لکھا؟ یہ سارے ابن عباس، یہ حضرت عباس کا بیٹا، اسے دین کا احساس نہیں تھا. ابن عمر کو دین کا احساس نہیں تھا. عبداللہ ابن زبیر کو دین کا احساس نہیں تھا. محمد بن حنفیہ کو دین کا احساس نہیں تھا. اور دوسرا یہ بیانیہ بھی سن لے کہ یہ سارے منتیں کرتے ہوئے دکھلاتی ہے راوی کہ انہوں نے منتیں بھی کی اور یہ بھی کہا کہ خروج نہ کرو. لفظ بھی دیکھو، خروج نہ کرو اور تمہاری جان کو خطرہ ہے. پھر تیسرا مقام آیا، کہتے ہیں جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی حضرت حسین کو، یہ الارشاد، اس میں شیخ مفید، اس نے پوری تفصیل لکھی، وقت بڑا کم ہے. فرماتے ہیں کہ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا آپ واپس تشریف لے جائیں، کوفیوں نے غدر کیا ہے اور 80,000 نے بیعت کر کے توڑ دی. ابن زیاد نے ایک آنکھ دکھائی، سارے شیعہ تتر بتر ہو گئے. دلیر تو شروع سے بڑے، سارے بھاگ گئے، اور ایک آنکھ دکھائی صرف. تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو فرمایا فقال انا للہ وانا الیہ راجعون، رحمت اللہ. آگے دعا کی اللہ کی رحمت ہو مسلم بن عقیل پر. بار بار حضرت یہ فرما رہے تھے. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جو تم میں سے واپس جانا چاہتا ہے اسے اجازت ہے واپس چلا جائے. جو ساتھ تھے. اب بیانیہ بھی ذرا دیکھتے، اگر دین کو خطرہ ہے تجھے کیوں فرما رہے؟ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے کہا فنظر الی بنی عقیل فقال ما ترون. انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی طرف دیکھا اور پوچھا اب کیا کرنا چاہیے. بیانیہ ہے نا ذہن، اگر دین کو خطرہ تھا تو مشورے کیے جاتی.
اب مشورہ کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے. فقد قتل مسلم، مسلم شہید ہو گئے. فقالوا واللہ لا نرجع حتی نصیب ثارنا ونذوق ما ذاق فاقبل علینا الحسین. تو مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ آپ واپس نہیں جانا، جس راستے پہ مسلم شہید ہوئے ہم بھی شہید ہوں گے. اب ذرا اندازہ کرتے ہیں بیانیہ کیا ہے اور گواہی کیا ہے. گواہی یہ اگر دین کو خطرہ تھا، یہاں تو یہ کہہ رہا ہے شیخ مفید الارشاد کر انکار اس کا، یہ تو کہہ رہا ہے دین کو خطرہ نہیں تھا. جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی تو حضرت حسین تو واپس ہونا چاہتے تھے، لیکن مسلم کے بھائی وہ جو اولاد تھی انہوں نے مجبور کیا کہ نہیں جانا ہے اور ہم قصاص لیں گے. تو وہ بیانیہ کہاں گیا کہ دین ختم ہو گیا تھا. تو اب یہ تیسرا بیانیہ. چوتھا شیعہ مذہب کی سب کتب کہتی ہے، چوتھا بیانیہ بھی ذرا سنو ان راویوں کا. کہتے ہیں جی جب فوجیں سامنے آئیں تو حضرت حسین نے آخری شرط یہ پیش کی کہ تین میں سے ایک کو مان لو، یا تو یہ کہ مجھے یزید کے دربار میں لے جاؤ، میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. یہ کون کہتی ہیں؟ شیعہ کتب. یہ کون کہتی ہیں؟ خود شیعہ کتابیں. بھرمار یہی راوی ہے. اب بتاؤ، پہلے تو بیانیہ تھا یزید کافر تھا معاذ اللہ، زانی شرابی تھا اور دین کو خطرہ تھا، اور اب وہی کتابیں کہہ رہی ہے کہ مجھے لے جاؤ یزید کے پاس، میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کروں. ہوگا ابن امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. کوئی سمجھ افسانہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ وہی کتابیں، وہ جو کومنٹری والی، ساری وہی کتابیں. دوسرا یہ کہ مجھے واپس جانے دو جہاں سے آیا. تیسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کی سرحدوں پہ بھیج دو، میں کافروں سے جہاد کروں گا. یہ تین شرائط انہی راویوں کی بیان کردہ کومنٹری والے راوی. تو اب سوال ہے بیانیہ کہاں ہے؟ پبلک کو کس پہ کھڑا کیا اور کہاں تک بک بک شروع کی؟ اگر دین کو خطرہ تھا اور دین مٹ گیا تھا یا مٹ رہا تھا تو میرے نبی کا نواسہ بھلا یہ کیوں کہہ سکتا ہے کہ اضع یدی علی ید یزید، میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہوں. یہ بھی یزید کی بیعت دکھائی جا رہی ہے اور ادھر یزید کی صورت کوئی اور دکھائی جا رہی ہے، اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ کلمات لکھے جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تین شرطیں پیش کی. اس کو بھی سوچتے جاؤ تو یہ پورا تضادات کا مجموعہ بیانیہ کیا اور اس بیانیہ کے متضاد بیانات کیا. پھر یزید کے متعلق بڑا مسئلہ چلایا. ایک بیان یہ بیانیہ یہ یزید کافر تھا، فاسق تھا، شرابی تھا، زانی تھا، دین کا دشمن تھا. اور دوسرا یہی کتابیں کہتی ہیں کہ یزید پکا جنتی ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. سمجھو ہے؟ شیعہ کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کی نہیں. ہمارا تو صاف موقف سکوت کا ہے، لیکن شیعہ کتابیں کہتی ہیں یزید پہ جہنم حرام ہے اور پکا جنتی ہے. کیوں؟ کیسے؟ یہ ہے بہار الانوار، اس میں کئی صفات لکھے کہ جو حضرت حسین کے غم میں آنسو کا ایک قطرہ بہائے، بلو مثل الذباب، زیادہ نہیں مکھی جتنا ہو، اور بعد میں بعوضہ مچھر جتنا آنسو بھی اگر حضرت حسین کے غم میں نکل آئے، ایک آنسو نکلے، اس پہ جہنم حرام، اس پہ جنت واجب. اور اگر اس کے گناہ
समुंदर की झाग जितने हुए वो भी अल्लाह का वादा है मैं माफ कर दूंगा। नेकी कितनी करे, सिर्फ एक इतना आंसू निकल आए जितना मच्छर के वजूद जितना, मक्खी के वजूद जितना, और पूरी जिंदगी एक दफा आंसू बहाने से जहन्नम हराम हो गई, जन्नत वाजिब हो गई, समुंदर जितने गुनाह माफ हो गए और बिल्कुल गुनाहों से पाक हो गया, चाहे जितने भी गुनाह किए हूं। एक तरफ ये रोने की फजीलत है और दूसरी तरफ यही बिहारुल अनवार, बल्कि इसके अलावा 40 किताब और वो ये कह रही है कि यजीद ने गम्मे हुसैन में 3 दिन मातम किया। सिर्फ मातम नहीं किया, लतम बजाहू, अपने रुखसारों पे पीटा भी सही, हाथ भी मारे और रोया भी। और मैंने कहा अगर ये रिवायात सही है कि मक्खी और मच्छर जितना एक आंसू निकल आए गम्मे हुसैन में, तो जहन्नम हराम जन्नत वाजिब है, तो वाह वाह यजीद के जन्नती होना तो तुम्हारी किताबों से निकल आया जो 3 दिन बेचारा रोता रहा। और सिर्फ खुद नहीं रोया, अपनी औरतों को भी जमा किया, रिश्तेदारों को भी जमा किया, सबको जमा करके रोता रहा। अब आप ईमान से बताए, ये कोई 15-20 सफ़े की रिवायात ये अगर सच्ची है तो यजीद के जन्नती होने में कुछ शक रह जाता है। एक बयानी है वो काफिर था, वो बेईमान था, वो फला था, वो फला। उधर कहते हैं जो एक दफा रो जाए ईमान भी कोई शर्त नहीं, एक दफा आंसू बहाए उस पे जहन्नम हराम, सारे गुनाह माफ, तो फिर तो यजीद तो पक्का तुम्हारे नजदीक जन्नत ही होगी। यानी तजादात का मजबूआ। फिर पब्लिक के सामने ओ जी बेपलाने उठा गए, उठो दे पलाने भी कोई ना, बाजारों में जो हुआ फला पे जो हुआ, ये सारी पब्लिक के सामने बयान करके इनके 10 दिन के जो अकाजीब सुनो, जो सब के सब तौहीन आले बैत पे मबनी हैं, जबकि इनकी अपनी किताबें ये कह रही है कि यजीद ने अहले बैत के साथ बहुत ज्यादा हुस्न सलूक किया और उन्हें इनामात से नवाजा। और यजीद ने कहा कि लोगों, खुदा की कसम अगर मैं होता इब्ने जियाद की जगह पे और हजरत हुसैन नवासे रसूल मुझसे जो कुछ मांगता मैं दे देता, हत्ता कि मैंने अपनी औलाद भी कुर्बान करनी पड़ती, मैं अपनी औलाद भी कुर्बान कर देता, लेकिन हजरत हुसैन के बाल बाल की हिफाजत करता। ये कौन कह रहा है? शिया। शिया एक तरफ यजीद जालिम, ओ दास्ताने 10 दिन जाकर बयान करते हैं, और ये इसकी इबारतें अगर मैं पढ़ूं, ये बिहारुल अनवार है और जिल्द इसकी 45 है। 45 जिल्द में जो आदमी इसकी ताहकीक करना चाहे करे, बार बार ये इबारतें हैं कि यजीद ने मातम भी किया, यजीद रोया भी सही, यजीद के घर वाले भी रोए, और यजीद ने आले बैत के साथ हुस्न सलूक किया। जहां ये सफा नंबर मेरे पास 146 है, लंबी बात है। फरमाते हैं नोमान बिन बशीर सहाबी रसूल, जहां जहां उलाए, उन्होंने इनको सामान दिया जो बकिया आले बैत थे, और उनके साथ आदमी भेजा आले शाम से, और आदमी क्या था? अमीनन सालेहन, बहुत मुत्तकी आदमी था, और साथ घोड़े भेजे, मददगार भेजे, उन्हें कपड़े पहनाए, उन्हें और बहुत कुछ खाने पीने को दिया, उन्हें बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। फिर हजरत अली बिन हुसैन को बुलाया और फरमाया लान अल्लाह, अल्लाह की लानत हो इब्ने मरजाना ज़ियाद पर, अमा वल्लाह लो कुंतो, अल्लाह की कसम अगर मैं वहां होता, मा साअलनी खुल्ला, तो हजरत हुसैन जो चीज भी मुझसे मांगते मैं उनको दे देता, और दफा तो अन हो, मैं हर मुमकिन कोशिश करता कि हजरत हुसैन को कोई नुकसान न पहुंचे। बेकुल्ले मा कदर तो अलैहि बलो बेहला के बाद बलदी
اگر مجھے اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑتی تب بھی میں حسین کی حفاظت کرتا۔ ایک طرف یہ رخ آ رہا ہے، یہ شیعہ مذہب ہے، اور یزید کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اتنا محب آل بیت تھا، پھر تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارے کوڈ کیسے ہیں اور تمہاری کتابیں کیا کہہ رہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اتنا یزید نے سامان دیا، مال دیا، کہ وہاں پر جو اہل بیت کی مستورات تھی انہوں نے یزید کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے انہوں نے کچھ ان کے جو زیورات تھے وہ اکٹھے کیے، اور نے کہا کہ تو نے ہم سے بہت اتنے سلوک کیا ہے، ہماری عزت کی ہے، اور ہمارے تو نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے، اس لیے ہم اہل بیت ہیں اور ہم احسان کا بدلہ دیتے ہیں، ہمارے جیسے زیورات لے لے۔ یزید نے کہا خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، میں نے جو تمہارے ساتھ احسان کیا واللہ ما فعلتہ الا للہ وقرابتکم من رسول اللہ، میں نے جو تمہارے ساتھ احسان کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور اس لیے کیا کہ تم رسول اللہ کے رشتہ دار ہو۔ ایمان سے بتاؤ یہ کافر کا ذہن ہو سکتا ہے؟ اب یہ سنی کتاب نہیں پڑھ رہا، یہ بہار الانوار ہے، اور ملا باقر مجلسی ہے، جلد نمبر 45 ہے، صفحہ بھی 146 ہے، اور اس کو دیکھنا، اور اس طرح کی روایات سے بھری پڑی ہے یہ بہار الانوار شیخ مفید کی الارشاد۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ مذہب ایسا ہے، ایک طرف کوڈ مشہور کیا یزیدیت، یہ بھی بچایا، حالانکہ حضرت حسین کے ساتھ ظلم کس نے کیا؟ شیعوں نے۔ کس نے کیا؟ تو پھر شیعیت کہنا چاہیے، شیعیت۔ یہ تو شیعہ کی کتاب کہہ رہی ہے یزید نے تو بڑا حسن سلوک کیا ہے، حتیٰ کہ خود آل بیت نے مانا، اور اسی کتاب میں ہے کہ جتنے دن یہ قافلہ وہاں رہا تو حضرت علی بن حسین یزید کے ساتھ ایک دسترخوان پہ روٹی کھاتا رہا، اور پھر حضرت علی بن حسین جب مدینہ پہنچے اور بعد میں ہرہ کا واقعہ پیش آیا تو حضرت علی بن حسین یزید کی اطاعت میں رہا، اور اطاعت سے نہ نکلا، محمد بن حنفیہ اطاعت میں رہا، ابن عباس اطاعت میں رہا، فلاں اطاعت میں رہا۔ میرا بھائی یہ تیری کتابیں ہیں، کوئی بولی تو ایک کرو، 10 دن کی مجلسیں تمہاری اور ہے، اور تمہارا مجلسی کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یہ مجلسی ہے، وہ مجلسی ہے، تو مجلسی کچھ اور گانا گا رہا ہے اور مجلسوں میں کچھ اور بتایا جا رہا ہے۔ پھر ماتم، ماشاءاللہ، ایک طرف یہ کہ ماتم کرے، ذباب جتنا تے بعوضہ جتنا تے مچھر جتنا تے مکھی جتنا، جو آدمی حضرت حسین کا دوڑا کہہ کے جی بہار الانوار میں ہے، ایک آدمی کو بھی اگر رلائے تو جنت اس کے لیے واجب ہے۔ اب کا واحدن، ایک آدمی کو اگر رونا آ گیا تمہارے دوڑے سے تو ذاکر بخشا گیا، پکا جنتی ہے، ایک دوڑا کہو جنت تمہارے نام ہے۔ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف خود ان کی علل اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ماتم کرے گا ماتمی کی دبر میں اللہ آگ بھیجے گا۔ آگ جو ہے ماتمی کی دبر کے اندر داخل ہوگی اور منہ کی طرف سے نکلے گی، نیچے سے داخل ہو کر منہ سے آگ نکلے گی، اور کہتے ہیں سب سے پہلا ماتم شیطان نے کیا، اور قیامت کے دن ماتمی کا نام کافر اور فاسق ہوگا، اور ماتمی سب سے بڑا بدترین مخلوق ہوگا۔ ایک طرف یہ فضائل ہے مکھی جتنا آنسو بہانے کے، ایک آدمی کو رلانے کے، اور دوسری طرف اسی مذہب کی کتابیں کہہ رہی ہیں جو ماتم کرے گا اس کے نیچے سے آگ داخل ہوگی اور منہ کی طرف سے نکلے گی، اور قیامت کے دن ماتمی کا نام کافر ہوگا اور فاسق ہوگا، اور ماتمی کے پھر آگے رگڑا ہے۔ آگے دیکھو، ادھر ترغیب ہے کالا لباس پہننے کی، ماتم 10 دن کالا لباس پا، اور عمل یہ، اور امام کیا کہتی ہیں؟ اماموں کا فتویٰ ہے اے لوگو لا تلبسو السوادا، کالے کپڑے نہ پہننا،
इन्नहु लिबासो फिरौन, ये काले कपड़े पहनना ये फिरौन का लिबास है। काले कपड़े पहनना लिबासो अहले नार, ये जहन्नमियों का लिबास है। काले कपड़े पहनना ये बदमाशों का लिबास है। इमाम एक तरफ ये कह रहे हैं कि काले कपड़े फिरौन का लिबास, जहन्नमियों का लिबास और मुनाफिकों का लिबास और काफिरों का लिबास। उधर जनाब मौलाई सुबह शाम तरगीब दे रहे हैं, काला लिबास पे फख्र कर रहे हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये पूरा मजहब ही तजाद का नाम, पूरा मजहब। कुछ रिवायतें देखो कहां जा रही है, क्योंकि कोई मजहब तो है नहीं, कोई बाकायदा चीज तो है नहीं। मजूस यहूद का मिली भगत से एक खिचड़ी मजहब है, तो उसमें किसी के मुंह में जो आया वो करता रहा। तो बहरहाल ये मैंने चंद बातें अर्ज की। खुलासा ये कि जो मन कुन तो मौला हो फअलियुन मौला, उसके मैंने दोनों माने बयान कर दिए। और तीसरा माना करना खलीफा बिला फसल वाला, ये खुद हदीस की तकजीब है। तो ये थी गदीर खुम, फकत बहुत चला दिया ऊपर। आखिर